أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان اللہ یحب المتقین. درود بھیجیے محمد والے محمد. سورہ مبارک ہے توبہ جو ہے وہ آج کے دور کے حوالے سے اور خاص طور پر جنگ کے حوالے سے اور اس حوالے سے ان حالات کو سمجھنے کے لیے بہت مفید سورہ ہے جو کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت میں توفیق نصیب ہو رہی ہے. آیہ نمبر 6 اور آیہ نمبر 7 سرنامہ کلام قرار دیا آج کے لیے. آیہ نمبر 5 میں ہم مفصل گفتگو کرائے. کل مومنین نہیں تھے کچھ تو ان کے لیے خلاصتاً کچھ میں عرض کر دوں پچھلے دن کا خلاصہ. کل ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں بات کی بہت تفصیل سے. زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے کہا کہ کیوں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. پھر زکوٰۃ کا ہم نے لغوی معنی بتایا. اس کے بعد زکوٰۃ کا ہم نے فقہی معنی بتایا کہ فقہ میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے. اس کے بعد اور زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہوتی بلکہ دیگر چیزوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے گھر کی زکوٰۃ، جیسے بدن کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جیسے علم کی زکوٰۃ. تو آپ یوٹیوب پہ موجود ہیں یہ دروس، کل کا درس آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. آیہ نمبر 6 میں ارشاد ہوا: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے. دیکھیں یہ جو قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا جو سلیبس نصاب ہے، وہ تربیت کا ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے کہ پہلے سختی کی بات ہو رہی ہے پھر نرمی کی بات ہو رہی ہے. آپ نے گزشتہ آیات میں مشاہدہ کیا کہ آغاز ہی سختی سے ہے. براءۃ من اللہ و رسول، یعنی اعلان بیزاری اور اعلان براءت ہے اللہ اور رسول کا مشرکین. پھر نہیں ہاں مہلت بھی دو بھائی ان کو، ٹھیک ہے. پھر گزشتہ آیت میں آپ نے دیکھا کہ بھائی آیت نمبر 5 میں کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، لیکن نہیں، اگلی آیت میں ارشاد ہوا کہ آپ اگر یہ آپ سے پناہ مانگتے ہیں تو ہم ان کو پناہ بھی دیں. یعنی ایک سختی کے بعد ایک آسانی نرمی بھی رکھی ہے دین اسلام نے، خدا کے دین نے. اس طرح سے تربیت کا ہمیں طریقہ سکھایا. فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے فَأَجِّرْ، تو آپ اس کو کیا کریں؟ تو آپ اس کو پناہ دیں. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ کلام خدا کو سن لے، تاکہ وہ اللہ کی بات کو کیا کر لے؟ سن لے. آپ اس کو تھوڑا سا مارجن دیں، تھوڑا سا مہلت دیں، اس کو دیں. ثم ابلغه مأمنا، پھر کیا کریں؟ آپ اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں، اس کو ایک امن والے مقام پر پہنچا دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. ابھی یہ لوگ اسلام میں وارد نہیں ہوئے، ابھی یہ بت پرست ہیں، ابھی یہ شرک کی بیماری میں مبتلا ہیں. انہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسلام کو سمجھنے کے لیے. انہیں آپ تھوڑا سا مارجن دیں
جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں پناہ دیں، پناہ دینے کے بعد کیا کریں، ان کو ان کے امن والے مقام پر پہنچا دیں تاکہ یہ صحیح طور پر دین حق کو قبول کریں اور دین اسلام کی طرف آئیں۔ بہت سارے مشرکین نے ایسا ہوا ہے تاریخ میں، ہم نے دیکھا ہے، دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ بھی خدمت پیش کرتا ہوں، ضرور بھیجیے محمد والے محمد۔ اہل یمامہ ایک جماعت گزری ہے تاریخ میں، قبیلہ گزرا ہے، جماعت گزری ہے، اہل یمامہ۔ ان میں سے ایک مشرک تھا جس کا نام تھا سمامہ۔ کیا نام تھا؟ یہ اس کا سفر ہے شرک سے مسلمان ہونے کی طرف، یعنی کیسے، کیوں، کب مشرک تھا اور پھر کب جو ہے وہ مسلمان بنا۔ یہ شخص بدبخت تھا، مشرک تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید بغض رکھتا تھا، شدید نفرت کرتا تھا یہ شخص، اور اہل یمامہ کو کہا کرتا تھا کہ میں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میں رسول خدا کو کیا کر دوں گا، قتل کر دوں گا، رسول خدا مجھ سے جانے والے نہیں ہیں، ایک دن اس کو مار ڈالوں گا میں۔ جب یہ شخص مکہ آیا، میں یہ مکہ میں نہیں تھا، جب یہ شخص مکہ آیا، توجہ ہے انشاءاللہ، توجہ ہے، جب یہ شخص مکہ آیا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، ظاہر مشرک تھا، بدبخت تھا، رسول خدا کا دشمن تھا، بغض رکھتا تھا، لوگوں نے کیا کر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ کہاں لے آئے؟ مسجد نبوی میں لے آئے اور اس کو باندھ دیا، ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ یہاں تک کہ کچھ دیر گزری، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، انہوں نے نماز ادا کی اور پھر سمامہ کے پاس آ کے فرمایا کہ تیرے ساتھ کیا کروں میں، تو آیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، اب میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ آپ اس آیت کے تناظر میں اس کو واقعے کو دیکھیں۔ فرمایا کہ 3 میں سے ایک کام کر سکتا ہوں میں، رسول نے فرمایا، یا تو تجھے مار دوں، یا تجھے مال دوں، پیسہ دوں، اگر تو پیسے کی تلاش میں آیا ہے یا ضرورت مند ہے، تجھے مال دوں، یا پھر تجھے آزاد کر دوں، یا قتل کر دوں، یا مال و دولت سے نواز دوں، یا پھر کیا کر دوں، آزاد کر دوں۔ سمامہ نے کہا کہ اگر آزاد کرتے ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، یعنی پناہ کا چکر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پناہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس نے، تو حضرت نے اس کو کیا کر دیا، آزاد کر دیا۔ کہا میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ، اللہ ایک ہے اور آپ خدا کے رسول ہیں، مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ بغض سے، یعنی ایک توحیدی سفر شروع کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ضرور بھیجیے محمد والا۔ اس میں جو آخری جو آیت کا ٹکڑا ہے سورۃ توبہ، اس کی آیت نمبر 6 میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی اگر آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دیں گے، انہیں پناہ دیں گے، انہیں امن دیں گے، تو یہ کیا کریں گے، جان لیں گے۔ اس میں ایک نقطہ ہے تفسیر نمونہ میں پڑھا تھا کہ یہ جو جہالت ہے، جہالت یہ بے ایمانی کا ایک بہت بڑا عامل ہے۔ بے ایمان شخص جاہل ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ایمان جیسی دولت مل جاتی ہے تو وہ جہالت اس سے کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام جو ہے وہ اتنی نرمی کر رہا ہے کہ دشمنان دین کو، بت پرستوں کو، شرک کرنے والوں کو دعوت دے رہا ہے، شرک کرنے والوں کو غور و فکر کی کیا کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تاکہ وہ اسلام قبول کریں، تاکہ وہ کچھ سوچیں، تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ تحقیق کریں۔ اسی لیے کہا نا کہ 4 مہینوں کی مہلت دی جا رہی ہے، تاکہ گھوم پھر لو، جی، تاکہ سیاحت کرو، گھوم پھر لو، تحقیق کرو، پھر دین اسلام کی طرف آؤ۔ تو یہ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو جہالت سے نکالنے کے لیے ایک طریقہ اسلام نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ آیت نمبر 7 بھی آج زیر بحث ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد مشرکین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف سوال کر رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، الا، یہاں پہ خدا نے الا لگا دیا، ایکسیپشن نہیں، سارے مشرکین ایک جیسے نہیں ہیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی اس طرح کا مضمون تکرار ہوا ہے۔ ہاں، کچھ مشرکین
اپنے عہد پر قائم بھی رہے ہیں. کہاں؟ مسجد الحرام. یہ مسجد الحرام میں ایک معاہدہ ہوا تھا مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان. فمستقاموا جو ہمارا آج کا موضوع ہے درس کا، فمستقاموا بس جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں، استقامت دکھائیں. فمستقاموا لفظ ہے لکم فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو. جب وہ قائم ہے تو تم بھی ان کے ساتھ کیا رہو؟ قائم رہو، استقامت پہ رہو، ڈٹے رہو. آخر میں فرمایا ان اللہ یحب پھر دوبارہ متقین. پہلے بھی آیا تھا کہ جو عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں، عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، تو پھر خدا بھی تقویٰ کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، محبت. یہ تقویٰ، اہل تقویٰ کی ایک نشانی اس میں بیان ہے. تقویٰ کے حوالے سے گفتگو ہو گئی تھی. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے استقامت. بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی غور طلب موضوع ہے. اور جو آج کل کے حالات ہیں، جنگ اسرائیل ایران امریکہ، یہاں پہ یہ چیز چاہیے ہوتی ہے. یعنی اگر ایرانی قوم، ایرانی فوج استقامت نہ دکھائے تو شکست کھا جائے. رہبر معظم شہید ہوئے، ان کا خاندان شہید ہوا، مختلف کمانڈر شہید ہوئے. اگر پیچھے ہٹ جاتے، استقامت نہ دکھاتے تو پھر بہت برا حال ہونا تھا. ایرانی قوم نے استقامت دکھائی، روڈوں پہ آ گئے. خود پاکستان میں نوجوانوں نے استقامت دکھائی. اور یہ استقامت ہے، یہ لغت عربی لفظ ہے، ظاہر ہے لغت میں یہ قواما سے نکلا ہے. قاف واو میم، قواما. اس کا مطلب ہے کھڑا ہونا، کسی بنیاد پر کھڑا ہونا، کسی ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا. ایک ٹیڑھی چیز ہے، اس کو کیا کرنا؟ سیدھا کرنا. یا کسی حالت میں جمے رہنا، کسی حالت میں برقرار رہنا. جو ہم نماز میں سورہ الحمد میں دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یعنی خدایا ہمیں استقامت والے راستے کی ہدایت فرما. یعنی ایسے راستے کی ہدایت فرما جس میں استقامت ہو، جس میں سیدھا پن ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں آپ جمے رہیں. ایسی حالت جس میں آپ برقرار رہیں، جمے رہیں، پھر ہٹیں نہ. ایک دفعہ چل پڑیں اگر تو پھر اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. اگر یہ انسان کے اندر خصوصیت آ جائے تو ایسا انسان کیا کہلائے گا؟ متقی. ان اللہ یحب المتقین. استقامت کے حوالے سے عزیزان محترم آپ کی خدمت میں قرآن کریم میں جو یہ موضوع آیا ہے زیر بحث، سورہ مبارکہ آل عمران کی غالباً آخری آیت میں اس کا ذکر. درود بھیجیے محمد والا محمد. استقامت واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ میں ظاہر ہے عہد و پیمان پر استقامت. ٹھیک ہے، یعنی کھڑا ہونا، ٹیڑھے پن کو سیدھا. یہ لغت کا معنی آپ کو سمجھا دیا. سورہ آل عمران میں کامیابی کا معیار خدا بتا رہا ہے. خوب توجہ کا طالب انشاءاللہ. کامیاب شخص کون ہے؟ ہمارے نزدیک کامیاب شخص کون ہے؟ کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، بینک بیلنس زیادہ ہو، اچھی گاڑیاں ہوں، اچھی رہائش ہو، اچھے خاندان میں شادی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے، یا آپ گاؤں کے ماحول میں دیکھیں تو اچھی فصلیں جس کے پاس ہوں، یا کاروبار جس کا اچھا ہو، وہ کامیاب ہے. لیکن خدا کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں کامیاب شخص کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے. اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، والصابروا، اور استقامت کا مظاہرہ کرو، ورابطوا، اور رابطہ قائم کرو، یعنی مورچہ بند رہو. یہ فوج، یعنی فوج کا حکم ہے، یعنی خاص دستے کے لیے قرآن کریم کا یہ حکم ہے. یعنی آپ ایمان لائیں، صبر کریں، استقامت دکھائیں، مورچہ بند رہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. لعلکم تفلحون، تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. اب آپ دیکھیں ایران کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ ایمان ہے اس کے اندر. سب سے پہلے ایمان ہے اس کے اندر، صبر ہے اس کے اندر، استقامت ہے اس کے اندر، تقوی ہے اس کے اندر. جب یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں انسان کے اندر
تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب۔ اسی طرح سورہ مبارک احقاف میں یہ موضوع آیا ہے، سورہ احقاف آیا نمبر 13، استقامت کو خدا بیان فرما رہا ہے سورہ مبارک احقاف میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین قالوا، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ثم استقاموا، پھر استقامت بھی دکھائی، یعنی کہہ کے بھاگ نہیں گئے، یعنی اللہ پر ایمان لائے، توحید پر ایمان لائے، پھر اس پہ ڈٹے رہے، یعنی اس کو چھوڑا نہیں، اس راستے کو چھوڑا نہیں۔ فلا خوف، ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی حزن ہی نہیں ہے، ان کو کوئی رنج ہی نہیں ہے، یعنی بے خوف لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں آج کے دور میں، یہ ایرانی قوم اور ایران کی فوج کے اوپر، یہ لوگ پہلے ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ خدا، پھر استقامت بھی دکھائی، یعنی پیچھے نہیں ہٹے، یعنی اسی کے اوپر ڈٹے رہے، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے، رنج ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، جو بہشت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جزاء بما کانوا یعملون، اور ان اعمال کے صلے میں جو وہ بجا لاتے رہے، جو وہ انجام دیتے رہے۔ تو اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو استقامت دکھائے گا اس کا اجر بہشت ہے، اس کا اجر جنت ہے، اور نہ وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ وہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اسی طرح سورہ مبارک جن کے اندر، سورہ جن میں استقامت کی ایک جھلک ہمیں ملتی ہے، آیا نمبر 15، 16 اور 17، درود بھیجیے محمد والا محمد۔ پہلے خدا ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو منحرف ہو گئے، کہ جو راستے سے ہٹ گئے، پھر ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو راستے پر آئے۔ فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو منحرف ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا، افتخار عارف کا شعر ہے، یعنی جو منحرف ہو گئے وہ جہنم کا کیا بنیں گے؟ ایندھن۔ آگے فرمایا، اگلی آیت اہم ہے، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، اور اگر یہ لوگ استقامت دکھاتے، ثابت قدمی دکھاتے، علی الطریقہ، یعنی طریقے پہ، راہ پہ، راستے پر استقامت دکھاتے، تو کیا ہوتا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو خدا انہیں نعمتیں عطا کرتا وافر مقدار میں، یعنی جو انسان ایمان لائے، پھر استقامت دکھائے، ثابت قدم رہے، تو خدا اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ پانی کا لفظ آیا ہے آیت میں، پانی سے سیراب کرتے ہیں، یعنی پانی سے سیراب کرنے سے مراد یہ کہ اس کو نعمتیں ہی نعمتیں، کیونکہ نعمت جو بھی نعمت ہے وہ پانی سے شروع ہوتی ہے اصل میں، تو اسی لیے پانی کا لفظ یہاں پہ ماء ان کا لفظ ہے۔ آگے فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ آگے خدا نے اعراض کرنے والوں کی حالت بتائی ہے کہ جو ایمان لائے، ثابت قدم رہے، لیکن پھر ہٹ گئے، لیکن راستے سے پھر گئے، اعراض کیا، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ اسے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اب اسرائیل کا انجام دیکھیں، امریکہ کا انجام دیکھیں، ان خبیثوں کا، دشمنان دین، مشرکین، کافرین، ذکر خدا سے منہ پھیرنے والے، تو خدا بھی کبھی کیا وعدہ ہے کہ انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ